رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن۔ روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہارے لباس ہیں اور تم ان کے لباس۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم، اللہ تعالیٰ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تو اب ان سے صحبت کرو اور طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے پھوٹ کر۔ اس آیہ مبارکہ کے اس حصہ کے ضمن میں کل میں نے تفصیل سے یہ عرض کر دیا تھا کہ سحری کا وقت کب تک ہے اور افطاری کب کرنی چاہیے، سحری کا جو ہے مستحب وقت کیا ہے، اور پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات آنے تک روزے پورے کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور عورتوں کو ہاتھ نہ لگاؤ جب تم مسجدوں میں اعتکاف سے ہو۔ یہاں سے یہ بات تو پتہ چل گئی کہ رمضان المبارک میں بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز ہے، لیکن جب بندہ معتکف ہو پھر اس کے لیے یہ چیز جائز نہیں، اعتکاف والے کے لیے یہ چیزیں جائز نہیں۔ سنت اعتکاف کے اندر مردوں کے لیے یہی سنت ہے کہ وہ مسجد میں آ کے بیٹھیں، اور ہر اس مسجد کے اندر اعتکاف جائز ہے جس میں 5 وقت نماز ہوتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس مسجد کے اندر جمعہ بھی ہوتا ہو، جو دیہاتوں کے اکثر مساجد ہیں وہاں پہ صرف 5 نمازیں ہوتی ہیں، جمعے کے لیے مرکزی جامع مسجد ہوتی ہے۔ چھوٹی مساجد میں جو ہے وہ صرف 5 وقت نماز، باقی جو مرکزی مساجد ہیں وہاں، تو چھوٹی مساجد میں بندہ جہاں پہ 5 وقت نماز ہوتی ہے اعتکاف کر سکتا ہے، یہ مرد کے لیے سنت ہے۔ جب مرد اعتکاف کرے گا یہ عشرے کا آخری عشرے کا ہے نہیں، تو اس کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے، اعتکاف کے ساتھ روزہ رکھنا بھی ضروری ہے۔ عورت کے لیے مسجد میں اعتکاف جائز نہیں، عورت گھر میں ہی اعتکاف کرے گی۔ اب یہاں پر حرمین شریف ہیں دونوں، وہاں کا مسئلہ اور ہے، وہاں پر مسئلہ اور ہے، یہاں کا مسئلہ اور ہے۔ پاکستان میں احکام کچھ اور ہے، یہاں پر عورتیں مسجدوں میں نہیں بیٹھے گی، مسجد عورت گھر میں ہی کرے گی۔ جو مسجد بیت ہے اس کی، جو گھر کی مسجد، گھر میں نا ایک حصہ مقرر کر لیں، کوئی کونا مقرر کر لیں، یہ کمرہ مقرر کر لیں کہ بھائی ہم نے نماز یہیں پہ پڑھنی ہے، یہ ہماری گھر کی مسجد، جو عبادات ذکر و اذکار کرنے ہم نے اس حصے میں کرنے، اس کو مسجد بیت کہتے ہیں، گھر کی مسجد کہتے ہیں۔ تو عورت وہیں پہ انہی شرائط کے ساتھ وہاں پر اعتکاف میں بیٹھ جائے، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ عارضی مساجد بنا کر کے گراؤنڈوں کو اور ان میں خواتین کا اعتکاف کروانا یہ درست نہیں ہے۔ آج کل یہ نیا جو ٹرینڈ چل پڑا ہے یہ بالکل درست اور جائز طریقہ کار نہیں ہے۔ اس کی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں، صحابہ کے دور اقدس میں کہیں پر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، نہ قرآن و حدیث میں اس کا کوئی حوالہ ملتا ہے کہ سارا سال تو وہ گراؤنڈ رہے اور جب رمضان شریف کا مہینہ آیا، آخری عشرہ آیا، اس گراؤنڈ کو کہا جی یہ مسجد ہو گئی، اس میں ساروں کو اعتکاف میں بٹھا دو۔ ایسا نہیں ہوتا، مسجد مسجد ہی ہوتی ہے۔ مسجد کی تعریف میں ہی وہی جگہ آئے گی جو وقف ہو اللہ تعالیٰ کے لیے، ملکیت نہیں، ملکیت اللہ ہی کی ہے۔ کوئی بھی مسجد ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی، وہ وقف ہوتی ہے، اور وقف اللہ، یوں کہیں اللہ مالک ہوتا ہے، اس کا مالک۔ تو مسجد زمین سے لے کے آسمان تک وہ ساری مسجد ہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ گراؤنڈ سار پورا جو ہے وہ کرکٹ اور گیند بلہ کھیلتے رہے اور رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے تو جناب یہ اعتکاف کا ہم نے جناب مسجد ڈکلیئر کر دی، ایسا نہیں ہوتا۔ مسجد حرام بھی ہے نا جی، حالانکہ وہ کتنا بڑا ایریا ہے، تو وہ اگر چاہیں تو اگر دنیا جتنی دنیا ہوتی ہے اگر وہ چاہیں تو ساری یہ جو باہر کی سڑکیں مڑکیں ہیں ان کو بھی وہ اعتکاف کا گھر بنا دیں، لیکن نہیں ایسا ہے۔
وہ جو حرم شریف کے اندر ہی جگہ ہے اسی کے اندر اعتکاف کراتے ہیں. مدینہ منورہ کے اندر بھی ہے نہیں, مسجد نبوی کے اندر ہی اعتکاف ہوتا ہے, باہر اعتکاف نہیں ہوتا. اور حکم بھی یہی, مسجد کے اندر اعتکاف ہوگا, مسجد کے باہر اعتکاف نہیں ہوگا. بغیر کسی عذر کے, شرعی عذر کے کوئی بندہ مسجد سے باہر چلا جائے گا تو پھر اس کا سنت اعتکاف نہیں رہے گا. یہ مزید انشاءاللہ تعالی العزیز میں اس کے تفصیل سے میں مسائل عرض کر دوں گا. پھر فرمایا کہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں, ان کے پاس نہ جاؤ. فلا تقربوها, ان کے پاس نہ جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون, اور اللہ یوں ہی بیان کرتا ہے لوگوں سے اپنی آیتیں کہ کہیں انہیں پرہیزگاری ملے. ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون, اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ, نہ حاکموں کے پاس ان کا مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر کھا لو جان بوجھ کر. یاد رکھیے حرام خوری یہ رمضان ہو یا غیر رمضان ہر صورت میں ہی حرام ہے. کسی کا حق کھانا یہ ہر صورت میں ہی حرام ہے, وہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان. لیکن رمضان کے اندر اس کی اور زیادہ حرمت آ جاتی ہے. کیوں کہ اس میں عبادات جو ہے وہ کئی گنا اوپر چلی جاتی ہیں, نفل فرضوں کے درجے میں آ جاتے ہیں, یعنی اتنا ثواب ملتا ہے جتنا فرض پڑھنے کا ثواب ملتا ہے, اور جو فرض ہے وہ 70 گنا اوپر چلے جاتے ہیں. تو جہاں پر یہ نیکیاں اوپر چلی گئی ہیں وہاں پر گناہوں کی بھی سختی اور وہ بڑی سخت ہو گئی ہے, وہاں پر عذاب بھی, گرفت بھی اتنی زیادہ سخت ہے. بیت اللہ شریف میں چلے جائیں نا جی, تو ایک نیکی کے بدلے میں 1,00,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. لیکن بندہ گناہ کرے گا تو پھر گناہ بھی اتنا ہی ملے گا, گناہ کرے گا. سب سے جو اس دور کے اندر خطرناک بات یہ ہے کہ لوگ اس وقت جو کھا رہے ہیں ان کو یہ پتہ نہیں ہے وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. میں آپ کو اپنے بچے کی, میرا کزن لگتا ہے, اس کا بیٹا اچھا بھلا کاروباری آدمی تھا, چنگا بھلا ٹھیک ٹھاک, یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک دن کے اندر اس کا بندہ 50 لاکھ 60 لاکھ روپے کا لین دین ہوتا تھا. وہ صرف 50 لاکھ روپیہ ادھار پہ اٹھا بیٹھا, سود پہ, صرف 50 لاکھ روپیہ. وہ 50 لاکھ روپیہ سود پہ جو اس نے اٹھایا, کاروباری آدمی تھا, ذہن سے نکل گیا واپس کرنا, وہ بڑھتا 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 19 کروڑ روپیہ ہو گیا. 19 کروڑ روپیہ ہو گیا. ان کی ساری جائیداد بک گئی, زمینیں بک گئی, مکان بک گئے, پھر بھی سودیوں کا سود نہیں دے سکا وہ. پھر مجبوراً اس بندے نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا, اخبار اشتہار کر دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اب ایمان سے بتاؤ, یہ جو 50 لاکھ روپے کے بدلے میں انہوں نے 18.5 کروڑ روپیہ کھا گئے, یہ کو حلال کی کمائی تھی, حرام کی کمائی تھی. اور یہ آپ اب ہمارے شہر لاہور میں دھڑا دھڑ ہو رہا ہے, اور بڑی دیدہ دلیری سے ہو رہا ہے جناب. یہ حرام خوری بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ ہو رہی ہے, اور باقاعدہ اسٹامپ کے اوپر, حکومتی کاغذات کے اوپر یہ لکھ پڑھت کر کے وہ جناب کر رہے ہیں. 1,00,000 روپے لینے جاؤ 10,000 روپے مہینے کا وہ سود لیتے, اور دیتے وقت 1,00,000 روپے لیا تو 90,000 روپے آپ کو دیں گے, 10,000 روپے انہوں نے پہلے مہینے ہی کاٹ لیے. چلو جی, اور لیٹ کرو گے پھر اور بڑھاتے جائیں گے, اور بڑھاتے جائیں گے, اور بڑھا, حرام پر حرام, حرام پر حرام. اچھا, یہ پیسہ لینے کے بعد اب ظاہری بات ہے پیسہ تو دبا کے آ رہا ہے, اس کے ساتھ وہ صدقہ کریں گے, صدقہ قبول نہیں. وہ خیرات کریں گے, خیرات قبول نہیں. وہ زکوٰۃ دیں گے, زکوٰۃ قبول نہیں. وہ حج کریں گے, حج قبول نہیں. وہ کوئی بھی نیک عمل کریں گے, بالکل قبول نہیں. وہ سارے کے سارے حرام. اور اگر وہ نیکی سمجھ کر یہ کریں گے تو بے ایمان ہو گئے, سیدھے کافر. کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم ہے, لا تأکلوا الربا, خبردار سود نہیں کھانا. واضح طور پر جب حکم صریحی قرآن پاک کے اندر آ گیا, اب وہ کھانے والا بندہ چاہے وہ مسجد بنائے, چاہے مدرسہ بنائے, چاہے مسجدوں میں چندے دے, چاہے عمرہ کرے, چاہے حج کرے, اس کا ایک ٹیڈی پیسہ بھی قابل قبول نہیں.
حضرت حلال کمائی میں سے ساری زندگی عمرہ نہ کر سکے بندہ، حج نہ کر سکے، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا. لیکن اگر حرام کی کمائی سے ہر سال بھی حج پہ جاتے رہے، پورا رمضان بھی مکے میں گزارتے رہے، حضرت اللہ وحدہ لا شریک نے اسی وقت پکڑ لینا ہے. بھائی تمہیں کس نے کہا تھا حرام کی کمائی سے میرے گھر میں آؤ؟ ہم مسجدوں کے اندر یہ علماء کسی سے عالم سے پوچھ رہے ہیں، مسجد کو زکوٰۃ نہیں لگتی، مسجد کو خیرات نہیں لگتی، مسجد کو صدقہ نہیں لگتا. کیوں نہیں لگتا؟ مسجد کے اندر خالصتاً رزق حلال لگے گا. صدقہ جو ہے وہ مال کی میل ہے، زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، یہ ساری مال کی میلیں ہیں. یہ آپ لوگوں کی بلائیں ہیں جو آپ آگے اتار رہے ہوتے ہیں. جو آپ کی بلائیں ہیں، آپ کی جو ہے خیراتیں ہیں، مال کی میل ہے، وہ مسجدوں کے لیے رہ گئی. مسجد کے لیے یہ جائز نہیں سمجھتے. کچھ آ کے بندہ وہ کھا کے پھر اللہ کے گھر نکلتا جائے. جتنے مرضی دسترخوان لگا لیں، بجائے اس کے کہ ان کو ثواب ہوگا، الٹا یہ گناہ کے اندر ان کی پکڑ کی جائے گی. جتنا حرام کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بالکل. ایک تو یہ حرام خوری ہو گئی، کاروبار کے اندر جھوٹ بولنا. یہ چیز آئی 1 روپے کی، بیچ رہا ہے 5 روپے کی، اور اگر کوئی کہہ دے 4 روپے کی دے دو، نہیں دیتے مینو نہیں پی. اپنی کمائی حرام کر دی جھوٹ بول کے. آپ اتنا کہیں بھائی میں نے اتنی کی بیچنی ہے، آپ کے بارے میں آتی آپ لے لیں، نہیں آتی نہ لیں. سیدھی سی بات، جھوٹ بھی نہیں اور معاملات بھی ٹھیک ہے. منافع کے لیے کوئی شرح مقرر تو نہیں ہے نا کہ نفع یہ 1 روپے کا آیا ہے، میں چاہوں 100 روپے کا بیچوں، میری چیز ہے، میں جتنے کا مرضی بیچوں. لیکن جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے کہ مجھے 50 روپے میں نہیں بارے میں کھاتا. بھئی ہماری اتنی قیمت ہے، آپ کو پسند ہے لے لیں، نہیں پسند تو میں اتنے کی نہیں دوں گا. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب قحط کا زمانہ ہے نا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ آئے غلے کے. مدینے میں قحط تھا تو لوگوں نے سارے تاجر آ گئے جب عثمان غنی کا لینے کے لیے مال آئے. حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، جو چیز آپ کو 1 روپے کی آئی ہے آپ 1 روپیہ لے لیں ہمارے سے. یہ 1 روپے کی پورا 100% لے لیں ہم سے. آپ نے فرمایا نہیں، میں اس سے زیادہ میں لوں گا. لوگوں نے یہاں تک کہ 1 روپے کی چیز کا 50 روپے لگا دیا. آپ نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی آپ کتنا مانگتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں 700 گنا مانگتا ہوں، ایک چیز کا میں 700 لوں گا گنا. انہوں نے کہا بھائی اتنا تو کوئی بھی تاجر نہیں دے گا. ایک چیز کا 1 روپے کی آئی ہے، آپ 700 روپے کی تو وہ نہیں لے سکتے نا. لوگ جب مایوس ہو کے چلے گئے تو وہ سارا کا سارا غلہ مال آپ نے فی سبیل اللہ تقسیم کر دیا. تاجر آ گئے آپ کے پاس، آپ تو ہمیں 100% پہ بھی نہیں دے رہے تھے، 50% پہ بھی نہیں دے رہے تھے، تو آپ نے تو فی سبیل اللہ دے دیا. انہوں نے کہا میں نے کہا فی سبیل اللہ دیا ہے، میں نے تجارت کی ہے. اس نے کہا وہ کون سا تاجر ہے جو اتنا آپ کو پیسہ دے گیا؟ فرمایا میں نے اللہ سے تجارت کی ہے. اللہ نے ارشاد فرماتا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل، جو میری راہ میں 1 خرچ کرے گا میں اس کو 700 گنا دوں گا. میں نے تو اللہ سے تجارت کی ہے، میں نے تو 700 گنا منافع لے لیا. تو منافع کی شرح جو ہے وہ مقرر نہیں ہے اسلام. ہاں البتہ اتنا ہونا چاہیے کہ نفع اتنا رکھنا چاہیے کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. شرح منافع اتنا ہونا چاہیے کہ لوگ اس چیز کو خرید سکے آسانی سے. اس لیے میرے مالک نے فرمایا. دوسرا یہ خاص کر جو اکثر خواتین، چونکہ دارالافتاء کے ساتھ میرا تعلق بھی ہے تو دارالافتاء میں فتوے بھی آتے ہیں، اکثر بچیاں بہنیں وہ بیچاری روتی ہوئی مسئلہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے باپ کی جائیداد تھی، ہمارے بھائی نے ہمیں نہیں دی، ہمارا بھائی نہیں دے رہا، ہمارے نہیں دے رہے. یہ بھی حرام کھا رہے. بہن کا حصہ نہ دینا یہ بھی حرام خوری. اکثر جو کہا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ جہیز نہیں لے گئی تھی، اس کو ہم نے جہیز نہیں دیا. جب جہیز جو دے دیا تو پھر جائیداد کے اندر حصہ کس چیز کا؟ او بابا جہیز دیا تو باپ نے دیا ہے نا. باپ اپنی اولاد کو جو بھی دیتا ہے وہ مالک ہے. مالک اپنی چیز کسی کو بھی دے سکتا ہے. باپ اور دوسری بات
جب باپ زندہ ہے، اکثر بچے کہتے ہیں میرے پیو نو سمجھاؤ جی وہ مینوں حصہ نہیں دے رہا، جائیداد وچ میرا حصہ دے۔ بھائی مالک زندہ بیٹھا ہے، کس چیز کا حصہ؟ کہتا ہے جی وراثت کا حصہ۔ وراثتی حصہ جو ہے زندگی میں نہیں ہوتا، وراثت کے جتنے بھی مسائل ہیں مرنے کے بعد ہیں۔ آپ تو باپ کو زندہ مارے بیٹھے، تو باپ اگر چاہے وہ ایک کو دے دے، باپ چاہے وہ سارا اللہ کی راہ میں دے دے، اس کے اوپر کوئی جو ہے وہ نہیں پکڑ کی جا سکتی۔ ہاں البتہ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو وہ بھیک منگا نہ بنا کے جائیں، اتنا چھوڑ کے جائیں کہ کم از کم ان کی اولاد پیچھے آسان طریقے سے اپنا وقت گزار سکے۔ اس کی بیوی جب بیوہ ہو تو وہ خیرات اور صدقوں پہ نہ پھیلے، اتنا دے کے جائے کہ کم از کم وہ عزت و آبرو کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر اپنا کھانا پینا سارا سلسلہ کر سکے۔ اولاد کو بجائے اس کے کہ آپ سرکس کا شیر بنائیں، ان کو جنگل کا شیر بنائیں۔ بچوں کو دے دے کے پیسے دے کے، یہ لو پٹرول کے پیسے، یہ لو فلانی چیز کے پیسے، یہ لو فلانی چیز کے پیسے۔ جب جوان ہو گیا کام کرنے والا، اس کو چلے کام کر، اپنا کما کے آ۔ ان کو کمانا سکھائیں، ان کو ہنر سکھائیں، تاکہ آپ کے بعد وہ محتاج نہ ہوں۔ امیروں کی اولاد صرف اس لیے جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے کہ ساری زندگی باپ نے ان کو تلی کے چھالے کی طرح رکھا ہے، اور جیسے باپ کی کمائی ختم ہوئی پیچھے اولاد سارا کچھ بیچ بٹا کے فقیر ہو گئی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔